آج جو بیان آ رہا ہے اس میں غیبت کے کرنے کی کچھ رخصت دی گئی ہے، کچھ اجازت دی گئی ہے۔ یہ پہلے اس لیے بتا رہا ہوں کہ پہلے یہ نہ سمجھ لیں کہ غیبت کرنا جائز ہے، بلکہ ان چیزوں کے وجہ سے یا ان باتوں میں اگر کسی کی غیبت کی جائے تو غیبت کرنے کا گناہ نہیں ہوگا، صرف اتنا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کسی ایک اچھے مقصد کے لیے، کسی ایک اچھی بات کے لیے غیبت کی جا رہی ہے، اس وجہ سے اس غیبت کرنے کی وجہ سے غیبت کرنے والے کو اور غیبت سننے والے کو گناہ نہیں ہوگا۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں وہ بھی ذکر کر رہے ہیں۔ غیبت کسی صحیح مقصد کے لیے، غیبت کسی صحیح وجہ کے لیے، غیبت کسی صحیح کام کو کرنے کے لیے اگر کی جائے تو بغیر غیبت کیے وہ کام ہو ہی نہیں سکتا، تو ایسے کام کے لیے غیبت کرنا جائز ہے، اور اس کے 6 اسباب ہیں۔ اول تظلم، اگر کوئی کسی آدمی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اب اس ظلم سے اس کو بچانا ہے، لیکن کوئی دیکھنے والا، کوئی بتانے والا اگر نہیں بتائے گا تو ظالم اس کے ظلم کو کس طریقے سے روکے گا۔ اس وجہ سے اگر کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور تم کسی حاکم کے پاس یا کسی ایسے آدمی کے پاس جو بڑا آدمی ہے، جس کا اثر ہے، لوگوں کے اوپر بات چلتی ہے، اس کے سامنے اگر تم کہو کہ بھائی فلاں کے آدمی کے اوپر فلاں آدمی غیبت کر رہا ہے، تو پھر اس صورت میں یہ غیبت کرنے کی اجازت ہوگی، غیبت کرنے کی گنجائش ہوگی۔ الاول تظلم، پس جائز ہے مظلوم کے لیے ان یتظلم الی سلطان، بادشاہ کے پاس، قاضی کے پاس، یا ان کے علاوہ ان لوگوں کے متعلق کہ جن کو معلوم ہے کہ یہ اس کام کو روک سکتے ہیں، بند کر سکتے ہیں، یا قدرت علی انصاف ہی من الظالمہ، یا ظلم کر رہا ہے تو اس کا انصاف دلانے کے لیے غیبت کی جا رہی ہے۔ فیقول ظلمنی فلانا بقضا، اور وہ آدمی کہے کہ فلاں نے مجھ پر ایسا ظلم کیا ہے، تو اس صورت میں یہ غیبت کرنے کی اجازت ہوگی، اس لیے کہ اس کا مقصد ہے مظلوم کو مدد کرنا۔